الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ واجب التکریم سامعین کرام، میں نہ کوئی واعظ نہ تقریراں کرنے والا آدمی، ذرا مطالعہ دی بنا کے لوگ سارے مشرق مغرب تو سوال میرے کو کر دیں، میں مطالعہ آن لائن سے بھی جواب دینا۔ دوسرے ملکوں کی جڑے مسلمان آباد ہے پاکستان آؤندے میری ملاقات لیے آؤندے، پھر بھی یار تینوں ضرور ملنا۔ یہو جہا بندہ بھی دنیا کو ہے جڑا مسلمانوں جوڑتا۔ جج صاحب نے جس طرح بیان فرمایا نا کہ مسلمانوں کی محفل ہے، یہ سارے گروہ جمع ہوندے، محمد و آل محمد کی محبت جمع ہوندے۔ میرے لیے یہ بات ہی بڑی کافی۔ میں جج صاحب نے مبارک دینا کہ بجائے کسی ایک گروہ اور فرقے کی محفل ہون دے، مسلمانوں کی محفل ہوئے اور رسول اللہ دے سارے کلمہ کو اکٹھے ہون اور محمد و آل محمد کا ذکر کرن کے اس تو بڑی کوئی شاید یقین جانو۔ میں اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا، اور جج صاحب کا بھی شکر گزار ہے، اپنی جگہ اللہ انہوں نے نیکی دے، میرا شوق انہوں نے کیا، میں انہوں کا احسان مند ہے کہ انہوں نے مجھے ذکر آل محمد بھی بلایا، بڑی بڑی گل۔ بالکل جس طرح عرب شاعر نے کیا، میری باتیں کوئی اس طرح نہیں جس طرح تھی اگے سن دے عادی ہوئے جو شاباش ٹھیک ہے، اور اللہ کے رسول دی یاد دی یاد تسی آنسو بہائے، اللہ قبول فرمائے۔ آنسو کیوں نہیں باؤنے جدوں کہ اہل سنت لوگ بھی مانتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے دے حادثہ پیش ہی نہیں سی آیا، شہادت نہیں سی ہوئی، مگر اپنے حجرہ مبارکہ سی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین بیٹھیاں سی، نبی علیہ السلام دی گود حضرت حسین علیہ السلام کھول رہے سی۔ اس ویلے جو ام سلمہ آئیاں تو انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام دی مبارک اکھاں تو آنسو بہ رہے سی، یعنی اتنی مدت پہلا شہادت نہیں ہوئی، نبی علیہ السلام رو رہے سی۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ بچہ کھیل رہا تسی رو رہے جی؟ تو فرمایا ہنے میرے کو اللہ کا ایک ایسا فرشتہ اٹھ کے گیا جہے جدوں تو زمین و آسمان قائم ہوئی نہ وہ نہیں زمین تے آیا، مگر اس خاص واقعہ کی اطلاع دیڑی میں آیا کہ تسی اس بچے نہ پیار کر رہے جی، یہ تو تہاڈی امت دے ہتھوں دریائے فرات دے کنارے شہید ہونا، اور اگر تسی چاہو تو میں اتھے دی مٹی وکھا دیاں، تو مٹی دی مٹھی دکھائی کہ سرکار آ مٹی ہے جتھے تہاڈے اس بچے نے جان دینی ہے۔ اللہ دے رسول اس وقت ہوئے اس تو اگر تہاڈی اکھاں چوں آنسو آؤندے اور تسی اس واقعہ نوں یاد کر کے روندے جے تو کوئی بڑی گل نہیں۔ پھر بھی یار سنت علماء بھی لکھ دے کہ جب یہ واقعہ ہو رہا سی اس میں بھی عالم غیب کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام پہ گزر رہی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رسول اللہ کے چاچے دے بیٹے جی مکہ خواب ویکھ رہا ہے کہ دوپہر دا وقت ہے، نبی علیہ السلام دی مبارک داڑھی چی خاک پئی ہے، سر چی مٹی ہے اور ہاتھ شیشی اور وہ خون پڑیا، تو پوچھا اللہ کے رسول تہاڈا حال کیوں؟ فرمایا شہد تو مقتل حسین آنے پر میں ہنے حسین دی قتل گاہ تو آ رہا اور یہ تو ساتھیوں دا خون ہے۔ تو انہوں نے جیسے سویرے اٹھے تو بار بار کیا انا للہ و انا الیہ راجعون، مکہ کی بات ہے، تو لوگ حالانکہ کوئی اسے ذرائع وسائل نہیں سی، خبر ہی کوئی نہیں سی کافرے میں کی بنی، تو جدو لوگوں نے آخیا تسی بار بار انا للہ کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ خواب چیکیا حسین شہید ہو گیا۔ انہوں نے کہا کس طرح خواب بیان کیتا، اس تو جدو واقعہ تو پہلا واقعہ ہو رہا ہے رسول اللہ تے گزری تسی تے آپ دے امتی گئے، اس تو حضور دی یاد اگر امام حسین علیہ السلام دی تسی آنسو بہاؤندے تے مبارک آنسو ہے، مگر یہ نال کوئی اصل گل بھی سننی چاہیے، نرا میں جڑا نا رون رواؤن دی گل، اگر صرف رونا رواؤنا ہوندا تے امام حسین کرے بہ رہے وہ ایک قربانی نہ دیندے، انہاں صرف یہ ہوندا لوگ کٹھے ہو کے رولن تے امام حسین یہ شہادت نہ دیندے کر بہ رہی آرام، اور حکومت بھی راضی سی کہ سانو نہ چھیڑے آرام نہ بیٹھا رہا سی یہ پیر چما، مگر امام نے کچھ مجبوری سمجھی نہ کہ دین واسطے ایسے میدان سے نکلنا ضروری ہے۔ اس تو جدوں نکلے تے تواڈے سامنے واقعہ تسی سنتے رہیں گے تے بڑے خیر خان نے آخیا بھی امام حسین علیہ السلام پر تو تسی نہ بھی جاؤ، کوفے دے لوگ قابل اعتبار نہیں، تے جے جانا ہی جانا تے کسے جنگلی آدمی بچے اور عورتاں لے کے نہیں جانا، یہ کوئی دانائی دی گل نہیں۔ تو امام علیہ السلام نے انہوں سارے نے یہ نہیں کیا تسی جھوٹے جے، کیا تسی میرے خیر خواہ جے، اللہ جزائے خیر دے، مگر وقت اسلام تے ایسا آ گیا ان اللہ شاہ یرانی کثیرا و یرا النساء صبا، رب دی مرضی انہیں دے جی ہے کہ میں قتل ہویا ہوا تو میریاں بھیناں قیدی ہیں، اس تو گل نہیں اس تو بغیر بن جی بنتی ہوں تو میں انہوں گھر ہی بٹھاؤں، مگر مسئلہ ہے کہ میں میدان سے نکلنا میری بھیناں نکلن تو پھر اجے اللہ کے رسول قبر پاک گیا صرف 50 سال ہوئے، یہ لوگ سوچن گے
یار کی اسلام پہ مصیبت آ گئی؟ رسول اللہ دا بچہ جڑا آپ دی گود کھیلتا سی، کندھیاں تے سواری کرتا سی، تے لوگ آندے سی بہت اچھی سواری ہے، حضور نے فرمایا نہیں میں راکب ہوا سواری نوں بین دیجیے، سوار کیا اللہ دے رسول علیہ السلام نماز پڑھ دے، حسین علیہ السلام آ کے سجدے اتنے سوار ہو جاندے، آپ نے سجدہ اتنا لمبا کیتا بے لوگاں چو بعضیاں نے سمجھا بے حضور دی روح مبارک قبض ہو گیا، اتنا لمبا سجدہ زندہ نہیں کر سکتا، مگر بعد جنوں پوچھا سرکار تسی ایڈا لمبا سجدہ کیتا، تو فرمایا نہیں بچہ سوار ہو گیا سی، ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ اس تو اللہ امام حسین علیہ السلام دیکھا کہ میرا میدان چل میں تہاڈے سامنے صاف آنا، ایک عرب دانا نے بڑی بات کی ہے ان الازائم کفوا العظماء کہ وڈے کماں نہیں وڈے بندے چاہیے، عام آدمی وہ کارنامہ بھی نہیں کر سکتا، جب بائی چانس ہو جائے تو دی قدر نہیں، میں بھی اگر مر جاؤں کنے پوچھنا کون سی مر گیا، مگر امام حسین دا میدان نکلنا کوئی معمولی گل نہیں، مسلمانوں کی قیامت آ گئی کہ رسول اللہ دا بچہ یار اپنے نانے دا شہر چھڑ گیا، اور 3 دن امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی قبر سے جا رہے، جج صاحب دسیا عمرے سے بھی جا رہے، مبارک کرے اللہ، مسلمانوں لیے تو بیت سفر کوئی مکہ جانا مدینہ جانا مبارک سفر ہے، 3 دن امام علیہ السلام نانا کی قبر سے جاندے رہے روندے رہے، کس طرح انہوں لوگوں نے 50 سال بعد مجبور کرتا میں پھر شہر چھڑ رہا، تو تیسرے دن خواب ویکھیا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود آیا رکھا بیٹا ایسے اسلام تے جی قیامت آ گئی نا یہ حل تو سوا کوئی نہیں، میں تیریاں بہناں بھی میدان جان تے تم ہی جائیں، یہ تو بغیر مسلمان جاگنے نہیں، یہ سواں اس طرح دیتے ہیں، جبر اینا ہویا اینا دبایا گیا بے بیچارے بولن جو گے نہیں، گڑے دباتے ہیں، ایسے شخص کی شہادت دی لوڑ ہے جہاں مسلمانوں دل لا ہے، اور واقعی یہ اس طرح گل نہیں کہ امام حسین شہید ہو گئے سر کٹیا گیا لاشاں روندیاں گئی گل مک گئی، نہیں، جو امام علیہ السلام نے سوچا سی اور جو انہوں نے دسیا گیا سی وہ مطابق جڑا اس واقعہ کا اثر ہوا، 14 سال ہو گئے، 1400 سال مسلمانوں جنہ اس بات نے جذبہ پیدا کیا اور میدان چ لوگ نکلے انہوں نے قربانیاں دیتی، کوئی واقعہ نہیں، جدوں بھی اسلام سے اوکھا وقت آیا لوگوں نے یاد کیا کہ امام حسین، مینوں ایرانی صدر کا یاد ہے، روس سے امریکی صدر نے لکھا میں تسی زمینی حقائق میں ویکھو عقل کرو کہڑی طاقت میں تسی سامنا ٹکر لے رہے، امریکی صدر، تو خامنائی نے لکھا کہ تو سن جنوں اسی امام مننے نا جہے زمینی حقائق وہ سامنے سی وہ تو برے نہیں سارے سامنے، کوئی ساتھی نہیں سی، کوئی حامی نہیں سی، کوئی لشکر نہیں سی کہ مشورہ دین والے انہوں بھی دیں سی تو نام میدان نکل، مگر انہوں نے سر دیتا چکے نہیں سی، اس سے زمینی حقائق کی حالات ہو گیا کوئی شاید آدمی سمجھے جو میرے کرنے کا کام ہے اور فرض میں وہ سر انجام ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں میں سادہ زمان چوڑنا گل کر رہا ہوں، آسان نہیں ہے معرفت راز کربلا، دل حق شناس دیدہ بیدار چاہیے، جدا یہ سمجھنا چاہتا نا کربلا کی ہے، ایک گلاں باتاں نہ ذاکران سمجھاؤنی ہے، آسان نہیں ہے معرفت راز کربلا، دل حق شناس دیدہ بیدار چاہیے، ہے کی آتی ہے کربلا سے یہ آواز آج بھی، ہاں حق کا اعتراف سردار چاہیے، آدمی سے پھانسی سے بھی لٹکیا ہوئے حق کا اعلان کرے، امام دی شہادت اس تو تسی امام دے شیعہ قوم دے بہت اعلیٰ لفظ ہے، کوئی برا نہیں، شیعہ کا معنی ہے کہ جڑا پیروی کرنے والا مددگار ہے، تسی امام دے ساتھی، مگر سوچو کہ امام دا ساتھ جان دا حق ہے، جدوں تواڈے سامنے کوئی مرحلہ آوے نا کوئی چودھری غلط گل کر رہا ہے، کوئی جج صاحب غلط کر رہا ہے، تو تسی حسین کی طرح وہ سامنے کہو تو بے شک تو ہاتھ سے وقت کرتی، اگر تسی اگر حق دا آوازہ بلند نہ کر دے تو میں صاف کہنا کہ تسی شیعہ دے نام بدنام کر دے، بالکل شیعہ نہ کری۔ تہران دے اندر انہوں دنوں کی شاعر گزرے خوش دل تہرانی، انہوں نے آخیا امام علیہ السلام دے بارے شیعو تسی بھی کوئی خیال کرو، بندے کٹھے ہو رہے رو روا لیا، بڑا نیک کام ہے رونا چلا تجر دو گا، مگر مقصد نو سمجھو کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد چیز ہو سے آندا نہ گریجا تنہا براں شاہد تشنا لب کافی، پیاسا شہید ہویا نا امام اوتے صرف رو نال نہ گل نہیں مک جاندی، نہ تنہا گریا براں شاہد تشنا لب کافی، اگرچہ گریا برا آرام میں چلتا آندا مننا میں کہ رون نال نہ کچھ دل نو ٹھنڈ پی جاندی ہے کچھ سکون ملدا، مگر انہیں تے ہی بس کر دینی یہ نہیں چاہیے، یہ تو اگے بڑھو ببین کے مقصد عالی ان سے بہت پتہ کر کہ امام علیہ السلام نے انہیں دکھ جس ہے وہ مقصد کہڑا سی جڑا میدان سے نکلے،
کہ در کے سب جا حکم کیا. جی تین وہ بھی سمجھ آ گئی نا دنیا سر بلند ہو جائے گا تیرے تو اچا ہی کوئی نہیں. تو کمی نہیں ہوئے گا نا تو ڈڈاں تو اچا ہونے گا. گل کی ہے دکھا کے مرد میں آزاد بوئے خون آ جائے آندا اگر شیعہ نا تو تیری قبر تو خون دی بو آنی چاہیے. نشان شیعہ سارے پیری شیعہ ہون دا اور امام دے پیرو ہون دا نشان ہے. جی انہیں جان دیتی مگر باطل نہیں منیا ادا دا پھر تو شیعہ دے ذرا کوئی گل سامنے آئی اسے چک گیا شیعہ تو بدنام نہ کر جان دے پھر تو جو مرضی بندہ پھر شیعہ نہ بن. شیعہ بننا ہی کہ جو امام نے کیتا. امام علیہ السلام جب کربلا نو جا رہا سی رستے ہور ملیا اللہ تعالیٰ نے بعد وہی قسمت اچھی کی جنتی ہو گیا مگر 1000 سپاہی لے کے ہور ابن یزید رہائی انہیں آپ کو گھیرے دیا. 1000 سپاہی کا افسر سی. انہیں کہا جی مینوں حکم ہے تمہیں کوفہ ابن زیاد دے پیش کراں. آپ نے فرمایا تو موت زیادہ کر یہ نہیں ہونا اگے مسلمان تسی کی وعدے کر کے وہ سر کٹتا تو لاش کسیٹتی بتا میرے نہ یہ کرنا چاہتے ذلت دی موت اگر موت آئی نا تو عزت دی موت نہ مروں گا اداں دی ذلت کے ابن زیاد دے پیش ہونا چپ کر کے مینوں مار دے یہ نہیں قبول نہیں. انہیں کیا پھر میں بے بس ہے نیک آدمی سے اسے تو آخری جنت ہو گیا کہ مینوں پھر تسی بھی مصیبت نہ پاؤ حکومت دا حکم ہے کوفے تسی نہ جاؤ واپس میں نہیں لوٹن دینا رستہ درمیان دا پڑو. اے کربلا کوئی رستہ نہیں سی نہ کوفے نو جاندا نہ مدینے نو مگر امام رسول اللہ دی دسی گل دے مطابق ہورنوں تے دا پتہ نہیں چل پیا کہ میری منزل ہوئی ہے اوتھے میں شہید ہونا. اور اوتھے پہنچا 2 تاریخ نو پھر ابن زیاد دا حکم آیا میں جتھے میرا خط پہنچے حسین نو ایسی جگہ اترتے مجبور کر دے جتھے نہ پانی ہوئے نہ کوئی سایہ ہو. انہیں پھر آخیا کہ ماما حکم نے ملیا. آپ نے کیا 3 بستیاں کول انہاں 3 بستیاں تو مینوں اپنی پہنا میں ٹھہرنے کی اجازت دے دے. انہیں آخیا جاسوس نال میرا سٹ کے آج دوں میں بس. آپ نے فرمایا اتار دو. یہ سارے جوانوں کی قتل گاہ میرے اور میری بچیاں کی شہادت کا موقع اتر گیا. مگر یہ ہور بن یزید جڑا سی نیک سی امام نے بار بار رستے چا کہا کہ امام میں کوفے نو جاننا خدا دا نام من اتنے نہ جا تیرا کوئی حامی نہیں حکومت نے کنٹرول کر لیا تو سوائے موت تو کوئی کم نہیں. آخر امام علیہ السلام نے کیا جو اصل شیعت ہے اصل امام دا مشن ہے. آپ نے کیا ہوں تینوں یار میں ہور کی جواب دیا تو مینوں موت تو ڈراؤنا کہ موت آنی ہے. موت کوئی ایسی شاید تو آدمی شرم کرے کہ میں مر گیا تو میری ذلت ہو جانی ہے. یہ مردوں کی موت جڑی بےزتی کی گل ہے. مرد کی موت عزت ہے. اسے کیا میں تینوں صرف وہ جواب دوں گا جڑا مدینہ شریف دے انصاری صحابی نے جدوں دا پرا بھائی نہ جا میدان انہیں کیا سامدی و ما بالموت ہارون اللہ نہ روک مینوں میں جانا ہی جانا ہے. اور مرنا کسی جوان مرد واسطے کوئی ننگ دی اور محنت کی گل نہیں. اذا مانوا حق و جہاد مسلم صرف وہی نیت نیک ہونی چاہیے اور اسلام بھی جہاد کرے پھر ٹکڑے وہی لاش ہو جائے تو اتنے خدا دی رحمتاں دی بارش ہو جاتی ہے. وہی کوئی توہین نہیں رہنا بےزتی ہے. بےعزت ہو کے رہنا اور ذلت کی زندگی گزارنا 1000 سال کی گزارنا کوئی فائدہ نہیں. عزت کی زندگی گزارنی چاہیے. اس تو امام علیہ السلام کے بارے ایک تھی اپنی مدرسہ کوئی عالم بھی بلایا کرو. میری محنت ہے شیعہ ہونے کا کوئی تقاضا نہیں تھی اپنی محفل جھوٹے کسے سنے. میں ہوں ایک عالم بھی اسی سنا خدا نو جواب دینا سب میرے پڑھے ہے اور میں شیعہ کتابوں جانتا. یہ لوگ محفل رائی کی خاطر ہر موقع سے ایک نواں قصہ کر لیں گے کہ لوگوں کی اکھاں چ آنسو بہن حالانکہ آنسو بہن لی کسی جھوٹ کی لوڑ نہیں. امام بھی مصیبت خود اینا اپنے اندر اثر رکھ دیے بے آدمی نے آنسو آپ پہ نکل جائے. مگر کسے ذاکر ذکر سنا کے جو کر دینا رب کو آ جائے یہ سچائی نہیں ہوتی. علم کی ایک گل تمہیں کہتی کوئی علمی کتاباں پڑھیا کرو جڑی شیعہ اور علماء نے بھی لکھیاں کہ امام دا پتہ لگے کہ وہ میدان کیوں نکلے اور واقعہ کیوں پیش ہے. دوسری بات میں جج صاحب کی یہ عنایت مہربانی تو فائدہ اٹھا کے نا بھائی ذہن جڑا سمایا نا بے اہل بیت نو اہل سنت نہیں مانتے. یہ بھی جھوٹا پروگرام ہے. جنہ احترام تے دلان آل محمد نا اس تو ود آل محمد کا احترام اہل سنت دے. اہل سنت کا کوئی بندہ اہل بیت کی توہین نہیں کر سکتا انہوں نے برا نہیں کہہ سکتا وہ انہوں کے مخالفان محبت نہیں کر سکتا. وہ ایمان ہے ان کی کتاباں پڑھیاں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علی تیرے نہ جو محبت کروں گا مومن ہوگا اور تیرے نہ جو بغض کروں گا منافق ہوگا. صحیح مسلم سنی پڑھ دے اور وہ بھی پڑھ دے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میرا فاطمہ علیہ السلام دا علی علیہ السلام حسن علیہ السلام حسن حسین ساڈا پنجاں دا مقام جنت ایک ہونا. اسی ایک مرتبے سے ہونا سارے سنی گلاں من دے صرف یہ تسی انہاں نہیں ملتے ہو تمہیں نہیں ملتے اس پر دلاں لوگوں نے بٹھایا تو سنی آ کہیں دجا کہ پھر کہ بھی اسلام کوئی نہیں. 72 73 گلاں جھوٹیاں نے کتاباں گلاں لکھیاں
دو ہی فرقے ہیں جدوں تو اسلام چلیا. یہ ساری بدقسمتی ہے, دو بن گئے, ایک اہل سنت ہو گیا, ایک تسی شیعہ ہو گیا. یہاں چو کوئی بات نہیں بنیا تو نہ کوئی من کرتا. دونوں ایک تنے دیاں سمجھو دو شاخاں, جڑ چوں دو شاخاں نکل آئیاں, دونوں مسلمان ہیں اور دونوں وقت تو وقت اللہ رسول کے محب ہیں. میرے سامنے آ کے بہ جائے کوئی سنی عالم میں شیعہ میرے نہ گل کرے کہڑا اسلام تسی فطور پایا, ایک کوئی ہے سارے, اور سارے محمد و آل محمد نال محبت رکھتے. جنہ انہوں دی کتاباں آل محمد کا ذکر اور فضائل کتے بھی صرف تمہیں سکھاتا بھائی نہیں یہ نہیں آل محمد نے. کوئی ایک سنی میں دکھاؤ اہل حدیث ہوئے, جو بندی ہوئے, بریلوی ہوئے, جڑا کہ میں آل محمد نہیں مانتا, کروڑ لانت ہے کہہ سکتا کوئی؟ سب دے سب آلے لانتی. وہ اہل سنت نہیں, کچھ بھی نہیں بیٹا, وہ کچھ نہیں. وہ گروہ جو نہ سارے اہل سنت نہیں نا, سارے گروہ ناسبی آتے, وہ تاریخ ناسبی گروہ, وہ دشمنان اہل بیت, انہوں کا کوئی اہل سنت نہ تعلق نہیں. جو اہل سنت ہوگا وہ بیٹا سب نہ. امام زین العابدین علیہ السلام کا صحیفہ تو اللہ توفیق دے, اردو بھی وہ ترجمہ ہوا اور وہ شرح بہت قیمتی عالم سی. تو گروہ جو ہے عالم شاذ و نادر ہے. مفتی جعفر حسین مجتہد آل اللہ مقام چوٹی کرنے شرح نہج البلاغہ کی. امام علیہ السلام زین العابدین نے صحیفے کا ترجمہ کیا. میں جج صاحب نے آنا یا انہوں کو نہیں لین صحیفہ کاملہ اور وہ ترجمہ اور شرح جڑی مفتی صاحب دی ہے. لوگوں نے ترجمے بچے کیے مگر پلے کوئی نہیں پیا. مفتی صاحب نے وکھایا ہے بھی یہ کتاب عام کتاباں چنی ایک معجزہ ہے. یہ جی نہ دعاواں کوئی منگ سکیا نہ ادا دی معرفت کسی کتاب کے اندر. نور ہے بالکل ہدایت دی پڑھی کتاب. وہ اندر جویں جج صاحب نے آخیا کہ صحابہ کرام شیعہ نہیں منتے بھی جویں بچہ آتا نا بعض اہل سنت جو بک لیا کہ امام حسین جھوٹا سی, وہ سنی نہیں ناسبی ملون ہے. تو چوں جڑے اہل صحابہ نو آتے نا صحابہ ہیں ٹھیک نہیں, تسی بھی اپنا کچھ پڑھیا کرو, عام گلاں سن سنا کے نہیں نفرت پیدا کر. امام دی دعا ہے جہدے پہلا اہل بیت تے درود ہے, اس وقت دی دعا صحابہ رسول تے درود ہے. بالکل ان کی شان بیان کی ہے کہ اللہ دے رسول جڑے تیرے تے ایمان لے آئے, اپنے گھر چھڈے تے اپنے رشتہ دار چھڈ دیتے, تیرے نال کھڑے ہو کے انہوں نے اپنے رشتہ داروں نے مقابلہ کیتا. پائی نہ ٹکرایا, انہوں نے بھی کروڑاں درود و سلام درود دیا انہوں نے باقاعدہ. اور ایک امام دی دعا ہے کہ اللہ خاتم الدین محمد تے سلام کر آل الطیبین و اصحابہ المنتجبین, کہ جڑے رسول اللہ دی آل ہے پاک انہوں تے بھی تے جڑے آپ دے چنے اصحاب ہیں انہوں تے بھی. اس تو برا اگر کوئی ہے تو برے کا پتہ کوئی سنی حامی. میں جج صاحب بھی سن دے, دنیا ساری سن, ڈنکے دی چوٹ نہ کہ کربلا دا واقعہ سامنے الحمراج ہی بلایا. میں امام حسین تو شروع کرو گے یزید تو کبھی پلے نہیں کرتا. ہر آدمی یہ کہو کبھی یار یزید برا بھی آ گیا شراب پیندا, یہ جو نہیں کرنا چاہیے پورا کنبہ جڑا کسوا دے اور اپنے بچیاں عورتوں لے جاؤ. نہیں, 20 سالہ دور جنہوں نا امیر معاویہ دا, وہ اسلام کی ایک قیامت ہے. وہ نہ نماز اپنی تھان سے رہی نہ حج رہا. یہ میں سنت دی کتابوں کو کہہ رہا. اس بندے خدا نے 20 سال سے اسلام دا حلیہ بگاڑیا کہ امام حسین علیہ السلام ہی علمی نہیں سو عادی ہو چکے ہیں. نہیں عادی ہو چکے نا, ایک نشہ ہو گیا ہے. یہ سب ٹھیک ہے بس نہ ہو, تسی بھی تھک گئے سن سن کے. اللہ تعالیٰ نہیں نظام خراب نہ کوئی گل تسی گل سنی ہے کی ہو گیا, چپ کر کے بیٹھ جاؤ. چپ کریے. وہ فرما رہے ہیں کہ 20 سال دا دور جڑا امیر معاویہ دا سی انہیں اسلام دا حلیہ بجا دیتا ہے. اللہ یہ گل تسی سنی ہے اور گل نو سمجھن واسطے ضروری ہے کہ اس کو سنو. اگر تسی سنتے ہی نہیں ہو تو پھر تواڈے جڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جویں کہا سی کہ تواڈے اکھاں دے اوتے کناں دے اوتے پردہ نے اور تسی اندھے ہو. اس واسطے گل سننا اور سمجھنا ضروری ہے. کسی کا نہ آئے, کسی کا دل کرے اس کی محبت کرے نہ کرے, لیکن گل سننا بہت ضروری ہے. مولانا صاحب فرما رہے ہیں
کہ معاویہ دا 20 سالہ دور اسلام دا حلیہ بنا دیتا ہے جی ایک اسلام دوتے کہر سی قیامت سی گل دی تو ہم سمجھ نہیں آ رہی بے شمار کیا فرق کرنا نہیں بے شمار کوئی دی کہتا لوڑ ہے کہ چیف تیرے بے نثار بے شمار کیا فرق کرنا نہیں چپ کر کے تسی گل سنو بے شمار آپے ہو جانا پھر گل توجہ نال سن لو میں تواڈے سامنے پہلا کیا میرا تسی شیعہ تو سنتے رہے ہو جبکہ میری بیوی سنی ہے اس بھی سنے ہیں تمہیں ٹھیک ہے نا تے اگر اسی سنیاں دی طرفوں تمہیں سنانا ہے تو تہاڈا فرض ہے سننا ٹھیک ہے نا حقیقت دونوں چیزاں سامنے ہونی چاہیے اپنی قبر کو نہ خراب کرو حقیقت تہاڈے سامنے آ جاوے اصحاب دی کی شان ہے سارا دن اسی اسے دوتے نعرے مارتے رہے شان صحابہ زندہ باد مارے نعرے یا نہیں مارے شان صحابہ شان صحابہ یار میرے بھائی نے جب جج صاحب نے فرمایا نا میری التجا میں 2-4 لمحے صبر کر لو میں بات میں لمبی نہیں کرنا نہ میری طبیعت ہے پھر تھوڑے سام صرف ایک گل پہ میں ختم کر دینا بات جو جی طے کر دے نہیں ہاں میں اپنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ درود نہیں گل نہیں اتو ہلکے پائے گیا نا گل سنو تے خلاف بھی ہو پھر بھی سنو جڑی انسانیت ہے گل سنو اس کوئی اعتراض ہے مینوں ملو کوئی حوالہ منگو کوئی ثبوت منگو یہ حال کا کوئی فائدہ نہیں یہ کوئی انسان والی گل نہیں میں صرف یہ واقعہ کربلا کے بارے صرف ایک گل عرض کرنی کہ امام علیہ السلام صرف یزید تو نہیں اٹھے انہوں نے جڑا زمانہ معاویہ کا گزاریا نا ادوں بھی وہ بالکل جہاد کی تیاری سی اور معاویہ نے جب لوگوں نے اطلاع دیتی جاسوساں نے جو تیاری کر رہا ہے کوئی اٹھنا چاہتے تو انہوں نے خط لکھیا کہ تم کسی فتنے کا شکار نہ ہوئے اس خط میں ہر شیعہ نو چاہیے کہ سنی نو چاہیے وہ سناوے لوگوں کو کربلا ہوئی کیوں امام نے لکھا جا تم آخیا نا کسی فتنے مبتلا نہ ہوئی فتنہ اس تو بڑا کی ہونا تیرے جیسا آدمی امت کا سربراہ بن گیا فتنے سے پیدا ہو چکا اور فتنہ کہاں پیدا ہونا تیرے جیسا آدمی امت کا امام اور سربراہ بن جائے قیامت پہ آ چکی ہے اور نال جڑا میرے تو آخیا کہ تو کسی سازش کا شریک نہ ہوئی میں تیرے خلاف کوئی اقدام نہیں کرنا چاہتا کہ میرے پتا نے صلح کی تھی مگر میں دیکھنا تو آخر سے انہوں کو نبھاؤنا کہ نہیں کہ اپنے بعد کسی نے جانشین نہیں بنائے گا اور جے حسن زندہ آیا تو تیرے بعد خلیفہ ہوگا جے اتنے رہا میں صبر کر سکوں گا چلو برا وقت ٹل گیا کہ جو اس شرط میں تو پامال کرتا اور پیروں تھلے رو دیا تو پھر میں تیرے خلاف جڑا قدم اٹھاؤں گا اور ہوں جڑا تیرے خلاف میں جہاد نہیں کر رہا میں اس پہ بھی شرمسار ہے کہ میں خدا کی جواب دوں جہاد تو ہونی لازم مگر صرف صلح حسن میں روکی کھڑی ہے جے تم وہ تو بھی پھر گیا نا تو پھر مینوں اجازت ہوگی کہ میں میدان چاہاں اس تو میرے بھائی معاویہ دی کارستانیاں نے امام کو میدان سے آندا اور امام نے اس بارے جو کر دیتا نا وہ اتنا برحق اور سچا ہے جج صاحب آندے صاحب نے مقدمے آدھے ایک پارٹیاں میں ٹھیک کیتا مگر یہ قتل نہ حق کہنا ہے کہ تواڈے سامنے سنی بھی منوں گا کہ ادھروں یزید نے جان چھڑاونی شروع کرتی ابن زیاد تے خدا لعنت کرے انہیں قتل کیوں کیتا میں نے بدنام یعنی یہ نہیں آخیا کہ بھاگی سی مارتا گیا ٹھیک ہے حکمران ترلے کردا یار کیوں ہے میرے گھر مصیبت پاتی وہ ابن زیاد نے لعنت کردا اور ابن زیاد نے عمر بن سعد نے آخیا جڑا کمانڈر سی میدان کربلا کہ جڑا خط میں تینوں لکھیا سی نا کہ حسین کی سفارشاں نہ کروں قتل وہ خط مینوں واپس دے وہ اپنی جان چھڑاونی جب خط مل جائے میں انہوں چاک کر رہا تو عمر بن سعد دے گل پا دیا بھی یہ قصور ہے تو عمر بن سعد نے آخیا وہ خط جڑا نا پردے چ بیٹھیاں عرب عورتوں نے سن لیا انہوں نے پتا لگ گیا تو کی حکم لکھا سی میں تیرے ترلے کیتے سی اگر نہیں پسند کر رہے انہوں واپس ہی جان دے تو ضد کی کہ نہیں قتل کر کے سر بھیج ہوں کہڑی بدنامی تو بچنا وہ خط لوگوں نے سن لیا ہوں کوئی فائدہ نہیں اور ابن زیاد نے ماں نے مردانہ نے کیا خدا دی چلتے 1000 لعنت ہوئے تو رسول اللہ کے بچے کو قتل کر کے آ کمائی کر کے آ اور دوسرے پاسے بھائی سے عثمان انہیں آخیا زیاد دی نسل دے نک سے کڑے پائے ہوں قیامت تک لوگ سنگل پا کے بازار کسی چیز پھر دینا وہ یہ بہتر سی جی رسوائی تو سانو پلے پاتی ابن زیاد دی اولاد کہ امام حسین کو شہید کر دیں یعنی جدھر دیکھو
ہر بندہ پھر قتل حسین تو بری ہونے کی کوشش کرتا جی صحیح قتل کیتا ہوں تو ڈنکے کی چوٹ آدھے جیسے اقرار کرتے ہیں ٹھیک ہے نے شرارت کی تھی فتنہ اسی ختم کیا نہیں تاریخ پڑھو یزید تو لے کے ہر بندے نے پھر جان چھڑاؤن کی کوشش کی تھی تو میرا قصور نہیں فلانے کا قصور اتوں امام دا بری ہونا مقدس ہونا پاک ہونا سامنے آ گیا تو ذرا بھی خامی ہوں تو لوگ نشاندہی کرتے سب نے منیا اور جی میں تھوڑے سامنے آخیا بڑے کملی بڑے بندے کی ضرورت ہوں ماڑے بندے نہ حوصلہ ہی ہوں نہ وہ کوئی قدر ہی ہوں اس امت نو جی قربانی درکار سی عظیم شخص کی درکار کہ ماڑا موٹا بندہ میدان نہ آئے رسول اللہ کا فرزند نکلے حضور کے کنجر سے سواری کرنے والا نکلے جس لیے آپ نے سجدے لمے کیتے وہ میدان چاہے اس سے امام حسین اس امت ایسا بندہ سامنے آیا درمیان امتیں قائماں جناب ہم تو ہر سے قل هو اللہ درد ایک اعلیٰ جو قرآن مجید سورت قل هو اللہ کا درجہ ہے وہ امت امام حسین کا درجہ ہے وہ میدان قرآن آ گیا اور وہ جان دینی جنہیں پھر ضائع نہیں گئی کوئی نہ کربلا سے قصہ مکایا کرو کہ لوگوں نے سر کٹتا لاشاں گلیوں کوڑے توڑ سب ظلم ہوئے مگر وہ نتیجہ کی ہوا حکومت کی توقع دے بالکل خلاف امام حسین رضی کی شہادت تو بعد چاہتے سی کہ لوگ مرعوب ہو جان ڈر جان چپ کر کے بہ جان نہیں مدینے چ بغاوت ہوئی واقعہ ہر مدینہ اٹھ کھڑا ہوا اور 3 دن پھر یزیدی لشکر نے کربلا تو اگے اپنے عالموں نے کیا کہ ہرا بھی سناؤ کہ مدینہ کس طرح پھر برباد ہے کس طرح بے گناہ لوگ قتل ہوئے امام حسین کی شہادت نے لوگوں نے جگا مکے چ بغاوت ہو گئی اتنے بھی یزیدی فوج نے کعبہ شریف میں جلا دیا گاں تو گاں جرم ہی کری گیا ایک امام حسین کی شہادت نے امت کو اٹھا کھڑا کیتا اور ادوں بعد تسی ویکھدے جے جنہاں لوگوں نے خط لکھے سی امام یہ سارے سنی لوگ جڑے نے بھی کہہ دیں بھی نہیں وہ جنہیں خط لکھے وہی غدار نکلے میں ممبر تے آنا کہ انہوں تو کوئی غدار نہیں نکلے وہ خط لکھنے والے کون سی حضرت سلیمان بن سرد جیسے صحیح وہ تو چوٹی کے لوگ سی انہوں تو کوئی اپنے وعدے تو نہیں پھریا نہ کوئی غدار ہویا اور اینے سچے سی بھائی گورنر جدوں یزید نے تبدیل کیتا نعمان بن بشیر نو کوفے ہٹایا بے نہیں سختی کردا عبید اللہ نے آکھیا بصرہ بھی تیرے چار تے کوفے تو جا یہ جلاد سی یہ باپ زیاد لوگوں کے ہاتھ پیر وڈتا رہا سی پھانسیاں تے لٹکایا سی اور چن چن کے علی علیہ السلام دے محبان ماریا سی یہ جدوں آیا کوفہ کمب گیا اور آیا بھی رات دے وقت امام حسین دا لباس پہن کے اعلانیہ نہیں آیا کوفہ اینا امام حسین دے حق سی کہ رات آیا امام حسین کی طرح حجازی لباس پہننا امیر جنہیں سی کوفے دے وہ پیر چمدے رہے ہاتھ چمدے رہے اے فرزند رسول تیرا انہاں مبارک ہے دھوکھا کھا گئے محل چ وردیں دروازے بند کر لیا آخیا تھی یار کمال دے ہوں مسلم کا ساتھ چھڑاؤ اپنے ساتھیوں چھت پہ چڑھ کے اعلان کرو ورنہ ٹکڑے کر دیں بے بس ہو گئے لوگ بازاراں فوج کھڑی کرتی کرفیو لاتا ایس محلے کا کسی نے برا نہ کو کوفی باندھے تھی سے اپنے اور جدوں شکنجا ذرا ٹھلا ہویا توابون دی بات انہوں نے کیا کرو سناؤ کس طرح وہ سلیمان بن سرد دے ساتھی اٹھے 4000 بندہ کربلا گیا پوری رات روندے رہے اور اتنے عہد کیتا بھئی یہاں بدلا لانا شامیاں کو امام حسین دا یا اپنیاں جانا دینی یار اسی بلایا سی تے وقتی طور تے بے بس ہو گئے تے تھر تے داغ لگ گئے اور سارے نے جانا دتیاں جس طرح وہ مظلوم شہید ہوئے نا انہوں نے واقعات سنا انہوں نے تڑپ تڑپ کے جانا دتیاں اور خوش ہو کے دتیاں کہ اسی رسول اللہ دے بچے کا انتقام لے رہے ہیں کوئی گل پوری سنایا کرو اور جو توابون دا معاملہ بچے ہی سی کہ مختار اللہ نے توفیق دی مختار اٹھ کر آیا ہوں شیعہ بھی آدھے وہ ایسا سی سنی بھی آدھے نبی بن گئے جھوٹ بول گئے جو کام انہیں کیتا وہ مسلمان ٹھنڈ پا گیا انہیں اعلان کیتا کہ اللہ میں اینا موقع دے دے مختار نے اپنے رب کو مہلت منگی کہ میں اینا موقع دے دے زندگی کہ زمین تے امام حسین دے قتل جڑا آدمی حصے دار سی نا پاویں سی سپاہی پاویں وہ زندہ نہیں پھردا رہنا اور واقعی اس طرح ہی کوفے تے قبضہ کر کے انہیں ایک ایک ڈھونڈیا انہوں نے ہاتھ پیر وڈے اور جنہوں نے پھر تڑپیاں پانی منگیا انہیں کہا خالی کیوں ہی ہیں جنہیں امام حسین دے بچے پہ گل کی مارا انہوں نے پانی دیتا میرے کو پانی دیتا اور انہوں نے لاشاں جلائیاں مسلمانوں نے ابن کثیر جیسا آدمیاں دا کہ انہیں ٹھنڈ پاتی کہ مسلمانوں کے دل جلے ہوئے کہ یار رسول اللہ دے بچے کی شہادت ہو گئی اور کچھ نتیجہ ہی نہ نکلیا کہ ایک ماریا انہیں اور بعد جب پھر مصعب بن زبیر نے محاصرہ کر لیا شہر کی رسد سپلائی بند کرتی بہت تنگی آ گئی مختار دے ساتھی چھڈ گئے مگر وہی موت تسی ویکھو کہ انہیں پھر غسل کیتا جڑا میت دا خوشبو لگائی میت والی کفن پہنیا اور دروازہ کھول کے آخیا انہیں مصعب میں رب کو جڑی مہلت منگی سی نا انہیں مینوں دیتی تے کم گیا ہونا ایسے زمین تے حسین رضی دے قتل شریک کوئی بندہ زندہ نہیں تے مینوں ہن موت دی کوئی پرواہ نہیں تو میرے نال جو کرنا کر لا بڑی جرت دلیری نے انہیں جان دی اس تو امام حسین دے قتل تو بعد لوگ بہ نہیں رہے
امام حسین نے مردہ امت نے زندہ کر بالکل جگہ مکہ جا گیا مدینہ جا گیا پوری امت جا گئی ہے اس تو جڑے پہلے مشورہ دے نکلنا خطرے بڑے وہ اپنی جگہ دے سچے سی مگر امام دی نظر دور تک ویکھ لی کہ کربلا ٹھیک میرے نال ادھر ہی ہونی ہے مگر بعد جو اس امت انقلاب ہونے نا بہت بڑے ہونے ہیں اور انہوں دا صدقہ بھی ہون بھی دنیا کسی بھی کوئی نیکی دا کم امت ہویا نا بعد انہوں کو حوالہ ایک ہی رہا کہ یار جنہیں مرضی مشکل حالات ہے حسین نالوں مشکل نہیں اللہ دیاں بے شمار رحمتات درود سلام ہے حسین علیہ السلام تے وہ دی ماں تے وہ دے پراواں تے باپ تے نانا تے اللہم صلی علی محمد وآلہ میں راضی ہوں میں جج صاحب نے مجھے موقع دیتا ہے میرے تقریراں کا شوق نہیں میں ایک ہی گل کہوں گا تھوڑے سامنے آئے ذکر اہل البیت فإن ذکرہم هو النصف ما کررتہ یتدبر شاعر آندا کہ اہل بیت دا ذکر بار بار کری جا کیونکہ ایک کستوری کی طرح جنہ اینوں رگڑیں گانا اونی خوشبو زیادہ ہونی اے جلو بیان ما کررتہ یتدبر ایک کستوری جنی کسائی جائے اونی خوشبو زیادہ مگر بیان کرنا نہیں چاہیے کہ اللہ تو ڈرے اور وہ گلاں سناوے جنہیں دا کوئی ثبوت ہے ایویں جعلی گلاں کر کے جھوٹ ہر ایک معاملے برا مگر تسی میرے پائی بچے سونا جائے رسول اللہ تعالی بیت تے جھوٹ کرنا ہے تو بڑا کوئی تسی انہاں دا نام لے کے جھوٹ بول رہے جڑے دنیا سب تو زیادہ سچے ہے وہ گل کرو جڑی کوئی کتاباں چ ہے جدا کوئی ثبوت ہے ایویں بیچنے نہ لوگوں خوش کر کے ذرا 4 پیسے کما دا کوئی گل نہیں یہ دین دی کوئی خدمت نہیں نہ اہل بیت دی کوئی شان ہے اہل بیت دے محب بنو تے صادقین ہو جاؤ سچیاں دے نال سچ لبیا کہ جو بیان کرے کیا یار تو ممبر تے انہاں کچھ کیا وخانا کتے ہے گا اے مطالبہ شیعو کرو پھر تسی شیعہ جے سب کچھ ہضم کری تو اپنے نے روا دیتا چلو جھوٹ بولا سانوں کی یہ کوئی گل اے مسلک نو بدنام کرنے والی گل حق ٹونڈو مسلک اہل بیت اور کی ہے کہ حق کہنا پاویں حق کا اعتراف سرےدار چاہیے امام حسین علیہ السلام نے دسیا کہ باقی جس طرح تم جان دے جے میں قربانی کسی نکمے جانور دی چیز ہے نا کوئی لت ہے نہیں کوئی پیر ہے وہ قربانی بھی نہیں تھی اے میدان کربلا قربانی لیے ایک مقدس وجود چاہیے جیسے کوئی عیب نہ ہوئے تاکہ قربانی جڑی نا وہ ٹھیک ہوئے در مسل خیش بالکل اللہ دے بندے نے آکھا در مسل خیش جز نکور آنا کسان عشق دی قربان گاہ نا ستھرا جانور چاہیے شہید لی کوئی پاک بندہ آوے جس دنیا آکے بھی ایک پاک آدمی مارا گیا میرے جیسا مجرم مارا گیا لوگوں کہا یارو کم برے کرتا مر گیا ٹھیک مر گیا امام جیسا پاک بے مقدس در مسل خیش جز نکور آنا کسان داغر صرف نازشت خور آنا کسان نکمنے بندے جنہاں پیڑیاں ہوتا اللہ انہوں دی قربانی منظور نہیں کری حسین دی قربانی منگی بے تو نکل جدنا لوگ منم یار ایہو جا بے داغ اور پاک بندہ جڑا ماریا اور اس تو امت اگر انقلاب آیا دنیا جاگی کہ میرے براؤ امام دے تقدس اور طہارت پاروں تھی لوگوں نے دیکھا کہ ایک بے عیب آدمی شہید کرتا گیا جنت دے جزانہ دا سردار جنہوں اللہ دے رسول نے آکھا اس نے ظلم ہوا تو ظلم اتنا ہے بھی جنہ مرضی بیان کرو مگر وہ صحیح واقعات ہونا چاہیے جج صاحب بھی پڑھے تھوڑے جی ماشاءاللہ بڑے لوگ پڑھے لکھے کوئی گل جی کتاباں دی وہ لبیا کرو محفل سے رونق پیدا ہو جائے اللہ اس کو بچا کے رکھے مگر جڑے عام سننے والے نے پھر برا بنا میرا بار نہ خطیبانہ نہ کوئی تعلق ہے نہ ذاکرانہ نہ مولویانہ میں ایک سیدھا سادہ آدمی ہوں فتاوا آن لائن تے لوگوں سوالوں دے جواب دینا ہر اتوار نو سمجھو اثر تو مغرب جتوں جی چاہے کوئی سوال کرے میں لائیو جواب دینا ہوں اور میرے جواباں کوئی سنیت کوئی شیعت بریلویت نہیں میرے لیے سب میرے بھائی ہے میرے لیے یہی بڑا فخر ہے اور میں عزت سمجھنا بے شک تسی شیعہ جے میں حدیث ہے مگر میرے دل تانی اونی محبت ہے جنی اہل حدیث اس تو بعد ہے کہ تسی میرے رسول تے منن والے تسی اشہد ان محمد رسول اللہ دے جے اذاناں دے جے قبلے نو رخ کر کے نماز پڑھ دے اس تو مینوں ہور کی چاہیے اپنی سمجھ جڑی وہ الگ ہے تے تانوں جو لبا تسی اوتے لگے جے مینوں جو ملیا میں اوتے لگا نیت نیک سب چاہندے کہ جو رسول اللہ نے فرمایا انہوں منی اور رسول اللہ نے لکھا کسی بھی کتاب کو تسی ہے گے سب مسلم دے بھائی جے نہ لڑو نہ مرو نہ ایک دوسرے وڈو ٹکو بالکل پیار کرو یہاں پہ ایتھے ایک کہا جاتا ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا بدعت ہے علی ولی اللہ کہن دے نال کفر ہے اور نمازاں دے جمع جڑا دو کٹھیاں جمع نمازاں پڑھنے اے بھی بدعت ہے جج صاحب نے بہت اچھی توجہ دلائی میرے کوئی سوال بھی ہوندے رہندے میں اپنے جمعے دے خطبے بھی بیان کردا اور امر بھی میرا ہے میں یہ نہیں صرف کہنا دے لوگ کردا نہیں میں رات دی نماز پڑھ لی اٹھنا قیام اللیل وہ 2 رکعتاں پہلیاں رب جاندا تے اپنے ساتھیاں نوں میں آنا پہلیاں 2 میں ہاتھ چھڑ کے پڑھ اور میرا دین کوئی نہیں
آج بھی بہت سارے لوگ آئے سی اسلام آبادوں آئے سی بڑے بڑے پڑھے لکھے وہ بھی ریکارڈ ہوا بیان انہیں یہ پوچھا مگر یار تسی یہ جڑے شیعہ نا انہاں نوں جو مرضی کہندے پھرو اپنے گھر دی خبر لو میں تواڈے جڑا عالم مدینہ امام مالک جڑا مسجد نبی تو باہر ہی نہیں گیا انہیں فقہ کے ہاتھ لٹکا کے نماز پڑھنا مصر دے اندر جی فقہ چل رہی سی امام لیث بن سعد وہ بھی لٹکاؤن دے قائل سی مصر شام دے اندر اس زمانے دے بڑے فقی جڑے سی امام اوزائی وہ دعا دے قائل سی کبھی لٹکا لو کبھی چھڑ لو میرا بھی یہی طریقہ یہ اندر کچھ بھی نہیں فرق میں کوئی لٹکا کے پڑھ لینا کوئی بن کے پڑھنا نماز کا کچھ نہیں بگڑا یہ بالکل کوئی برائیاں گلاں نہ چھڈنا کوئی نقصان ہے نہ بننا کوئی بالکل میں جمع بین الصلاۃین دا سن لو کہ دو نمازاں کٹھیاں دو نمازاں میں نہ یار تہاڈی حدیثی کتاباں پڑھیا تے سنت نوں یا مسلم شریف ہے کہ اللہ دے رسول نے مدینے ہوندیاں نہ سفر سی نہ بارش سی نہ کوئی بیماری سی زور اثر 4 ہو دے فرض 4 ہو دے 8 پڑھی مگر پیشہ کٹھیاں کر کے اور لوگوں نے جو پوچھا حضرت ابن عباس نے یہ حضور نے کیوں کیتا جب وجہ ہی کوئی نہیں سی انہوں نے آخیا صرف اس تو ہی کہ امت تو تنگی دور ہو اگر باقی ہوں تسی اتنے خوش ہوئے اہل سنت نو بھی چاہیے ہضم کرن مگر تمہیں بھی چاہیے بھی اپنی کتاباں دیکھو تے عالماں نوں پوچھ لو ہن جننے والا ایران کی دجے بھائی الگ الگ 5 وقتاں تے پڑھنا ائمہ دا رسول اللہ دا طریقہ اے نہیں 5 نمازاں 5 اذاناں سی اے شیعہ سنی سب کتا تسی جتے ہو گئے کٹھیاں ہی پڑھنیاں اے تہاڈی بھی بری عادت ہے اور انہاں سمجھا بھی کوئی کفر ہو جانا وہ بھی چکے کٹھیاں بھی کر لے کبھی بالکل ٹھیک مگر اصل طریقہ تفریق دا افضل جو ہے نا بہتر کہ الگ الگ وقتاں تے پڑھو 5 اذاناں دیو اے ہر کتاب شیعہ عالمی لکھ دے کہ الگ الگ پڑھنا افضل اور بہتر ہے اکٹھیاں کرانیاں جائز سنی جائز سے آدم کہ اگر ہو جائے جمع دے دینا کوئی اسلام تو نہیں گیا تسی الگ الگ سے ہو جاؤ زید نہ کرو اکٹھیاں ہی پڑھنیاں جنیاں چاہو شیعہ کتاباں تانوں کھاواں گے کہ الگ الگ پڑھنا ائمہ طاہرین دا ہے طریقہ سی رسول اللہ دا طریقہ اے دے خلاف تسی نہ علی ولی اللہ کئی لوگ کہندے کہ تسی علی ولی اللہ کہ ہاں اے جسے ذوالفقار صاحب لوگ کہیں علی اللہ میں یار تسی جننے قبراں دفعے چھوٹے موٹے بزرگ نا سارے نام دے کہ علی حجویری ولی اللہ بابا فرید الدین شکری ولی اللہ یہ چھوٹے چھوٹے جی ولی اللہ کوئی اسلام دا نہیں بگڑتا تے علی دے ولیاں دا سردار ہے اس تو اگر وہ کوئی کہے نا بھی ولی اللہ نہیں سید اولیاء اللہ اللہ دے ولیاں دا سردار ہے وہ بھی کوئی غلط گل نہیں اللہ دے رسول خود آخیا کہ میں اور علی جڑے ایک دوسرے چوں علی میرے چوں میں یہ چوں تسی یہ کیوں برا بناؤ یہ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں نے سادہ بیڑا کرتا کر گروہ بن گیا تسی انہاں دی مسجد نہیں بننا انہاں دا کچھ نہیں کر مینوں لے جاؤ جتھے مرضی میں شیعہ دے پیچھے پڑھوں گا کنیاں مجلساں میں نا یار ائمہ طاہرین خود آخیا کہ سنی امام دے پیچھے نماز دا ثواب 30 نبیاں دے پیچھے نماز دے برابر ہے مسلمانوں دی صلح دی کہ اتحاد رہے اور آخر تے میں تہاڈے سامنے نا بند علی دے پیرو کہ جس ابو بکر نوں لوگوں نے خلیفہ چن لیا حضرت علی اور دے ساتھی جڑے سی وہ ناراض بھی سی یہ کوئی شک نہیں سنیاں دی کتاباں دا مگر ہویا کہ ابو سفیان اس ویلے جڑا سی میرے معاویہ دا باپ دے نجران سی اتوں آیا انہیں جب بات سنی انہوں موقع ملیا بھی اسلام تے خلید پیدا ہو گئی ہے ایتوں فائدہ اٹھا لا کے پڑکا دیو انہیں حضرت عباس نوں آخیا حضرت علی دے چچا جی رسول اللہ کے عباس یار کی ہویا اسی عبد مناف دی اولاد ایڈا وڈا خاندان نبی سر چ بیٹھا رہے دیکھو شعلہ کی چھڈیا تے ایک بنو تیم دا آدمی 3-4 بندے مکے چ ایک خلیفہ بن گیا حضرت عباس ہی من گئے حضرت علی علیہ السلام کو آ گئے نہج البلاغہ تو علی کا احسان ہے اسلام پہ اگر آپ جذباتی بن جائیں یار مینوں نہیں پوچھا ٹھیک ہے جو ہوندا ہوئے آپ نے گل سن کے آخیا چاچا یہ جڑا نا طوفان فتنیاں دا انہوں نجات دی کشتیاں نہ پار کرو یہ اگ لگے اللہ اسلام اور نال کیا جاہلیت اسلام ابو سفیان تو کافر ہوندیاں بھی اسلام دا دشمن سی ہن بھی اسلام دا نام لے کے مینوں خلیفہ بناؤ دے بہانے تو اسلام دا بات کرنا چاہنا اور گل سن اگر میرے پڑا نو لوگوں نے چن لیا تو مینوں وہ قبول ہے میری حمایت لی جو لانا تیری حمایت لی میں مدینے نو سوارا پیادے نہ پڑھ دوں گا میں نہیں جانتا کہ سوار پیادے کہڑے وہی جڑے رسول اللہ دے زمانے تو اسلام دے خلاف لے آندا سی ہن میری مدد دے بہانے مدینے جواب دیں گا نہ میں رہوں گا نہ ابو بکر وہ اسلام ہی مل دوں جا چپ کر کے آرام نہ بیٹھ جا اے جواب امیر المومنین دا اسلام تے بہت بڑا احسان ہے ورنہ جذباتی ہو کے اندے اٹھ کھڑے ہو قصہ ادو ہی مک جائے ہاں نہیں نکلے اور اس ویلے بھی جدو حضرت عثمان کی بیعت ہوئی آپ نے کہا جب تک صرف میری حق تلفی ہوگی نا
مگر مسلمانوں دے کام ٹھیک چلتے رہیں گے واللہ اللہ سب مننا میں اللہ کی قسم انہاں چر منتا جاؤں میں اسلام کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا اس تو رسول اللہ دی اولاد کا یہی بڑا احسان ہے بھائی جی انہوں نے کوئی ناراضگی سی نا اپنی اس ذاتی ناراضگی پر انہوں نے اسلام کو نہیں نقصان پہنچن دیتا مسلمانوں کی بہتری کا سلوک کیا ہوں بھی تسی شیعہ سنی ایک ہو جاؤ کفار یہود نصارہ کا مقابلہ کرو ورنہ آپس جھگڑتے رہو گے نہ سمجھو گے تو مل جاؤ گے ہندوستان والوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان نہ شیعہ رہو گے نہ سنی رہو برباد ہو جاؤ گے کفار دے مقابلے چیک ہو جاؤ کم از کم تسی اللہ نو محمد رسول اللہ نو انہاں دی آل نو اور نیک لوگاں نو مندے جے اللہ توفیق دے میں پھر دوبارہ احسان مننا جج صاحب دا دعا کو کہ اللہ دی انہاں دی مجلس بھی قبول فرمائے انہاں دی سفر عمرے دا آسان کرے قبولیت فرمائے خوشی ہوئی ہے میرے تو مل کے مگر کچھ اپنے اندر علم پیدا کرو زمانہ دا ریسرچ دا ایویں گپاں نو سن دا کوئی فائدہ نہیں لوگ آئے تھوڑا بہت اپنا کام کر کے چلے گئے کوئی نہیں میں سارے ذاکرہ بھی جاننا جنہوں کے حالات ہیں اللہ انہوں نے بھی ہدایت دے اہل بیت دے نام تے جھوٹ نہ بولو کیوں ایسی گلاں کرتے جنہوں کا کوئی ثبوت نہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم اعلان کر کے خوش رکھے اللہ پاک تمہیں سارے برکت یہاں چیزوں کا موقع نہیں وہ پھر ملو جنہیں جیتا سوال کرو ایک موقع ہوتا میں ہوں جج صاحب سے بلایا اکٹھا کرنا